إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिकुल उल्लाम जुल जलाल वल इकराम वहदहु ला शरीक माल की कायनात और खाल की अर्ज़ समा के लिए लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस के ऊपर
جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اہل پاکستان کے لیے 23 مارچ کا دن اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن قرارداد لاہور منظور ہوئی اور اس پر عمل درآمد کی صورت میں 7 سال کے اندر ہی یہ مملکت خداداد اللہ احکم الحاکمین کی عظیم نعمت کی صورت میں یہ ہمیں آزاد ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا۔ ہم اس دن کو جوش و جذبہ کے ساتھ مناتے تو ہیں، صبح آغاز میں توپوں کی سلامی تو دی جاتی ہے اور اسی طرح پریڈ اور اسلحہ کی نمائش تو ہوتی ہے، مگر جو قربانیاں دینے کا، عزت پامال کروانے کا اصل مقصد تھا اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، جس کی بنا پر وہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ، وہ عزتوں کی پامالی، اپنے وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، سب کچھ لٹا کے الگ وطن کا حصول بے معنی نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، یہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ، یہ اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کروانا، یہ کوئی معمولی مقصد کی بنا پر نہیں تھا، یہ اس عظیم مقصد کے در پہ تھا کہ ہمیں ایسی ریاست چاہیے کہ جس میں ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے، ان کے عقائد و نظریات، ان کا نظریہ، ان کی تہذیب ہم مسلمانوں سے یکسر جدا ہے، جیسے ان کے عقائد میں تفریق ویسے ہی ان کے نظریات اور ہمارے نظریات میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے کہ جس گائے کو وہ رب مانے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اسی گائے کو ذبح کرنا سعادت اور اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، مگر افسوس کہ وطن کے حصول کے بعد بھی آج میری اور آپ کی آئیڈیل شخصیات انہی مذاہب کے لوگ ہیں، ہماری خوشی اور غمی کے سارے رسوم و رواج وہ یا ہندوانہ ہیں یا سکھوں والے ہیں یا عیسائیوں اور یہودیوں والے ہیں، یہ اتنی قربانیاں دے کر جو ہم نے یہ وطن عظیم حاصل کیا تھا، اسی بنا پر کہ اللہ احکم الحاکمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا ہم اس کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ ہم نے نعرہ تو لگا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مگر نہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس تہذیب کو چھوڑ کر ہم نے جو ملک حاصل کیا تھا، اتنا نقصان برداشت کیا تھا، اب اس کے ہر چوک و چراہے پہ شرک ہوتا نظر آتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کلمہ توحید کہ صرف ایک محض نعرہ بن کے رہ گیا۔ سامعین محترم، اب تو حالات یہاں تک آ چکے کہ یہ تاریخ سے ناواقف یہ آج کے سیاستدان، اب ان کی جرأت اس قدر بڑھ چکی ہے، وہ یہ برملا کہتے ہوئے ذرا بھی ایسے جھوٹ کو بولتے ہوئے ہچکچانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ ملک تو
محمد علی جناح نے سیکولر ملک بنانے کے لیے یہ ساری جد و جہد کی تھی، یہ آج کے مولوی، یہ علماء اس کو مذہبی ملک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس مقصد کے لیے تو ملک حاصل نہیں کیا تھا، یہ تو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے ساری محنت تھی۔ نہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے محنت کی آج بھی ان کی اولاد، ان کے فرزند موجود ہیں۔ جیسے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے، اپنے مال کے، اپنی عزتوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، اسی نظریے کے تحفظ کے لیے آج بھی ہم میدان عمل میں موجود ہیں۔ یہ ملک خالص اس وجہ سے حاصل کیا تھا کہ ہم اس آزاد ملک میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس میں اس وقت کے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہر مسلک کے علماء بھی صف اول میں شامل تھے۔ آج تو مولوی کا نام سن کے علماء کے مختلف نام، ان کی شکلیں بگاڑ کے جو ہے ان کی توہین کی جاتی ہے، مگر یہ دن مناتے ہوئے 23 مارچ کی یہ تقریبات میں خطاب کرتے ہوئے کبھی اس بات کا بھی ذکر کر دیا ہوتا کہ یہ قرارداد پاکستان یہ پیش کرنے والا تو مولوی تھا، مولوی فضل الحق تھا، یہ اس کا اردو میں ترجمہ اور ٹرانسلیشن کرنے والا بھی مولانا اس کے نام کے ساتھ بھی لگتا ہے، وہ تو مولانا ظفر علی خان تھے۔ یہ آج اسلام سے بیدار، یہ غیر ملکوں کی جو ہے وہ تہذیب کو اپنانے والے، ان کے تعلیم یافتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے، اس کا مذہب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا درست نہیں میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ دیگر مسالک کی طرح علماء اہل حدیث بھی تحریک آزادی میں صف اول میں علامہ اقبال اور محمد علی جناح کے پیش نظر آتے ہیں۔ ابھی پاکستان وجود میں نہیں آیا، میں بات کر رہا ہوں، آج اہل حدیث اپنے اسلاف کے ان کارناموں سے ناآشنا نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو کسی قسم کے بیان سے کوئی جو ہے وہ خفت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی جو بھی پاکستان کے بارے میں کہتا رہے۔ حالانکہ ہمارے سرخیل علامہ پروفیسر سینیٹر ساحل میر کے اسلاف میں سے میر ابراہیم سیالکوٹی کا ذکر تحریک آزادی میں شامل افراد میں نمایاں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے حصول کی جد و جہد کا جب آغاز ہوتا ہے 1916 کا وہ اجلاس جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الگ ریاست کا تصور پیش کیا، وہ جو 16 یا 17 قائدین کی میٹنگ تھی اس میں علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی بھی موجود تھے۔ اسی طرح 1930 کی مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جس میں خطبہ الہ آباد پیش کیا گیا، میر ابراہیم سیالکوٹی اس اجلاس میں بھی موجود تھے۔ اور اسی طرح جب یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوتی ہے، اس اجلاس میں بھی میر ابراہیم سیالکوٹی موجود تھے۔ اور ڈھاکہ میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزی میں تقریر کی تو یہی اہل حدیث کے سرخیل میر ابراہیم سیالکوٹی ہی تھے کہ جنہوں نے جب محمد علی جناح اپنی انگریزی تقریر ختم کر کے اپنی نشست پہ واپس بیٹھتے ہیں تو یہ اٹھ پہ مائک پہ کہتے ہیں کہ اگر اردو میں میں ان کا خلاصہ پیش کروں تو محمد علی جناح کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے دیگر مسالک کی طرح میرے اور آپ کے مسلک کے اسلاف نے بھی قربانیاں دی ہیں اور صف اول میں وہ بھی شریک رہے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل غزنوی جو سیدنا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہل حدیث کے سرخیل ان کے قزن تھے، امرتسر ضلع کے مسلم لیگ کے صدر تھے۔ اسی طرح داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ بھی تحریک آزادی کے جو رہنما تھے، ان میں ممتاز ان کا مقام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی جناح کے بر صغیر کے طول و عرض کے سفر میں وہ ہم سفر نظر آتے ہیں، اور 10 سال ان کو
قید جو ہوتی ہے وہ بھی تحریک آزادی کی پاداش میں انہوں نے جی لی ہے، اور ان کو یہ اعزاز بھی ہے کہ مسلم لیگ پنجاب کا صدر کا جو ہے وہ عہدہ ان کے پاس رہا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی ہمارے مسلک کے یہ سرخیل جو ہے وہ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ دیگر علماء میں سے اگر ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو امرتسر میں جب مسلم لیگ کا جلسہ ہوتا ہے، خطبہ استقبالیہ پیش کرنے والے وہ ہمارے مسلک کے، وہ ہمارے اسلاف میں سے ممتاز نام جو ہے وہ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح روپڑ کی مسلم لیگ کو دیکھا جائے تو روپڑ کی مسلم لیگ کے صدر بھی مولانا عبدالقادر روپڑی جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی تحفظ نظریہ پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ بات نہیں، ہمارے اسلاف کا بھی اس ملک کے حصول کے لیے تحریک آزادی میں خون بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے، وقت بھی شامل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جیسے انہوں نے تن من دھن قربان کیا تھا، آج بھی اگر کوئی کہے گا کہ یہ مذہب کے لیے نہیں لیا تھا، یہ ساری قربانیاں ہم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اس ملک کو مسجد کا روپ دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تحفظ کریں گے، اس نظریے کا تحفظ کریں گے کہ جس نظریے کو دے کر اللہ احکم الحاکمین نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا۔ اور یہی بات تھی کہ جب مکہ میں دین پہ چلنا مشکل تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو اللہ اجازت دیتے ہیں تو ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں کہ ایسی ریاست کا قیام ہو جہاں ہم اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب ہندوؤں کی تہذیب کے ساتھ ہماری تہذیب جو ہے وہ مختلف تھی، ان کے عقائد، ان کے نظریات ہمارے عقائد مسلمانوں کے عقائد و نظریات سے جدا تھے، تو یہ ملک الگ حصول کے لیے یہ مین سبب تھا کہ ہم اپنے دین پر، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک، ایسا علاقہ ہمیں چاہیے جہاں ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ ساری محنت، یہ ساری تگ و دو اسی کے لیے تھی، کیونکہ ہمارے خالق نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، ہمیں پابند کیا تھا، انبیاء اور رسل کو یہ دعوت دے کے بھیجی تھی، اور ہمیں قرآن کریم کی صورت میں بھی اللہ احکم الحاکمین نے پابند کیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی سینکڑوں آیات جو اللہ کی الوہیت پہ، اللہ کے اکیلے جو ہے وہ برحق الہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، وہ ساری اس بات کے دلائل ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ جو کسی کو اللہ کا سازی اور شریک ٹھہراتا ہے، اس کے عقیدے، اس کے نظریے کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کا ٹکراؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مل جل کے رہنے کے لیے پیشکش ہوتی ہے تو اللہ احکم الحاکمین وحی کی صورت میں سورہ کافرون کا نزول فرما دیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو مشورہ تو دیتے ہیں کہ چلو کبھی تمہارے علاقی کبھی ہمارے علاقی، ذرا اس طرح جو ہے وہ مل جل کے آپس میں تو تم جو ہے وہ ہمیں چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم کبھی کبھار تو کیا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں ان کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جن کو جو درجات تم نے دیے ہیں اب تم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو بالآخر اللہ احکم الحاکمین نے فیصلہ فرما دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے دین اور ہمارے دین میں واضح تفریق موجود ہے، ہم تمہارے دین کی کسی صورت اتباع نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ہمارے اندر بھائی چارہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، ہماری تہذیب ایک کیسے ہو سکتی ہے، ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اسی مقصد کے، اسی دو قومی نظریے کے پیش نظر اتنا مسلمانوں نے نقصان کروا کے یہ ملک پاکستان حاصل کیا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم یوم پاکستان کے طور پہ 23 مارچ مناتے تو ہیں، مگر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ،
اپنے وطن کو چھوڑنا، اس قدر جو ہے تکالیف برداشت کرنا، اپنی جانوں کا نذرانہ خون پیش کر کے سب کچھ لٹا کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج دین پہ عمل کرتا ہمیں خال خال کوئی نظر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ ہم نے صرف 14 اگست کو بس جھنڈیاں لگا کے ہم سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، 23 مارچ کو پریڈ کر لی، دیکھ لی، دکھا دی، اور اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا دی، ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے مطابق جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے۔ بر صغیر میں اگر یہ سارا نقصان برداشت کیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ مشرک ہیں اور ہم موحد ہیں، ہم نے توحید کو اپنایا ہے، وہ شرک کی دلدل میں ہے، مگر اب ہم نے اس ملک میں بھی اگر ہر چوک و چوراہے پہ درگاہ بنانی ہے، مزار بنانا ہے، شرک کے اڈے بنانے ہیں، تو میرے بھائیوں ذرا گریبانوں میں جھانک کر سوچو کہ ہمارے اسلاف کی یہ ساری قربانیاں کدھر جائیں گی؟ کل قیامت کے روز وہی اپنا سب کچھ لٹا کے ہمیں یہ ملک دینے والے کیا ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو سب کچھ لٹا دیا تاکہ تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو، مگر نہ تمہاری وضع قطع اسلام کے مطابق، نہ تمہاری خوشی اسلام کے مطابق، نہ تمہاری غمی اسلام کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں یہ ہم نے ملک اسلام کے اوپر چلنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ آپ محمد علی جناح کے وہ بیانات پاکستان بننے سے پہلے کی تقاریر سن لیں، بات کی سن لیں، یہ آج کے سیاستدان جو دعویٰ کرتے ہیں وہ خود قائد کے بیانات سے جو ہے وہ اس کا رد ہو جاتا ہے۔ خود ہمارے قائد نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو قائد اعظم نے محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ انہی کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے، نہ وطن ہے نہ نسل ہے۔ ہماری تفریق جو ہے کلمہ توحید کی بنا پر ہے۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تھا اسی وقت الگ قوم کا ایک فرد جو ہے وہ بن گیا تھا۔ اور اسی طرح جلندھر کے جلسہ میں 12 جون 1947 کو جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا حصول تو آپ نے جو ہے وہ اتنی تگودو کی ہے تو جہاں قانون کیا ہوگا؟ جو ملک حاصل کیا ہے اس میں قانون کون ہوگا، کیسا ہوگا، کن کا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے یا مسلمانوں کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا، حالانکہ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے، اور فرمایا کہ الحمدللہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری تگ و دو سیکولر اسٹیٹ کے لیے نہیں تھی، صرف الگ وطن کے لیے نہیں تھی، اس لیے تھی کلمہ کی بنیاد پر، اس وجہ سے تھی کہ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے قانون میں یہ بات موجود ہے، عمل درآمد ہو نہ ہو، کہ کوئی ایسا قانون اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا جو کتاب و سنت سے متصادم ہو۔ سپریم آئین، سپریم لا آج بھی کتاب اللہ ہے۔ یہی بات اس وقت جو ہے وہ محمد علی جناح نے کی تھی 12 جون 1947 کے جلسے میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ قانون کون سا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو قرآن کی صورت میں اللہ نے قانون دے دیا، اب میں کون ہوتا ہوں قرآن سے ہٹ کر کوئی قانون نافذ کرنے والا؟ تو میرے بھائیوں یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا کہ ہم دین کے مطابق یہاں زندگی گزاریں گے، مگر ہم نے پھر غیروں کی دیکھا دیکھی، ہم سمجھتے ہیں صرف ترقی یہ ہے کہ یورپ میں جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کا طرز اپنا لیا جائے،
ان جیسی تہذیب اپنا لی جائے، ان جیسا لباس پہن لیا جائے، ان جیسا رہن سہن بنا لیا جائے، اسی کو ترقی کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ جب کوئی اپنا بیگانہ ہمارے اس نظریے کے خلاف بات کرے گا یا اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی بات کرے گا، تو ہم اپنے اسلاف کے روحانی فرزند ہونے کے ناطے ان کا ہر سطح پر جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور اس نظریے کا تحفظ کریں گے کہ چونکہ یہ نظریہ پاکستان حقیقت میں نظریہ اسلام ہی ہے، جو توحید کا نظریہ اسلام نے دیا، اسی توحید، کلمہ توحید کی بنا پر ہم نے جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے اندر سستی موجود ہے کہ ہم اب بھی پاکستان میں رہتے ہوئے بھی خوشی کے سارے طریقے ان ہندوؤں والے اپنائے ہوئے ہیں، ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اتنی قربانیاں دے کے یہ ملک پہ حاصل کیوں کیا تھا۔ اگر ہم نے اسی طرح مہندی پہ لاکھوں خرچ کرنا تھا، اسی طرح وہ سارے غیر شرعی غیر اسلامی کام ہم نے کرنے تھے، چند ہزار کا یہ نکاح ہم نے لاکھوں کا بنانا تھا، تو پھر یہ ساری محنت، یہ لاکھوں جانیں، عزت پامال کروانا، اپنے گھر بار چھوڑنا، مال اسباب لوٹانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہم نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں، تو ہمیں جس نظریے کے تحت یہ ملک حاصل کیا تھا اس کو عملی طور پر جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اصل شکر ہے، ورنہ ناشکری کی بنا پر جیسے ہماری حالت ہے، آئے روز اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی، عذاب کا سامنا ہوگا کہ میں نے ان کو ہندو بنیے سے جو ہے وہ جان چھڑا کے الگ دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ملک دیا، مگر اب پھر یہ انہی کی تہذیب کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کو ہر چیز انہی کی پسند ہوتی ہے، اللہ رسول کی اتباع کرنے کی بجائے ان کی تہذیب کو اپنانے پر یہ سارے ہماری مشکلات جو زمینی آسمانی آفات ہیں، یہی اس کا سبب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 23 مارچ کا دن، یہ ایام، یہ ہمیں متنبع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ یہ دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئیں اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، مگر آج تم یکسر بھول گئے ہو۔ تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ذرا بھی کوئی کام کرنے کے لیے دیکھتے ہی نہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ کم از کم ہم دین سے پرکھ تو لیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دین کو فالو کریں گے تو دنیا میں بھی عزت ہوگی۔ جیسے کہنے والے نے کہا کہ وہ مسلمان تھے، اسی قرآن کو ہم نے بھی اللہ کی کتاب مانا ہے، تو جنہوں نے صرف نعرہ نہیں لگایا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، نظریہ اور عمل بنایا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی ہے، مگر جنہوں نے صرف کھوکھلے دعوے کیے ہیں وہ ہماری طرح دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے